بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اسلامی بہن نے یہ سوال پوچھا، وہ کہتی ہیں کہ ماہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور ہم اس میں قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، تو یہ ہمیں بتا دیں کہ ماہ رمضان مبارک کے اندر کتنے قرآن ہمیں پڑھنے چاہیے۔ ہم زیادہ قرآن پڑھ سکتے ہیں یا ہمیں ایک قرآن یا دو قرآن پاک کی صرف ختم کرنے چاہیے، اور اس کے ختم کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ بھی ہمیں بتا دیں کہ کسی نے کہا ہے کہ جس طرح آپ آخر میں سورہ ناس پہ آپ ختم کر دیتے ہیں اس طرح صحیح طریقہ نہیں، تو اس حوالے سے جو صحیح بات ہے وہ ہمیں بتا دیں کہ کس طرح ہم نے قرآن پاک کو ختم کرنا ہے اور کتنے قرآن پاک ہم پڑھ سکتے ہیں۔ جی بہت ہی اچھا یہ بہن نے سوال پوچھا ہے، کیونکہ ماہ رمضان مبارک کے اندر لوگوں کے اندر عبادت کا بہت زیادہ جذبہ ہوتا ہے۔ وہ جہاں پہ ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں وہاں پہ ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ ماہ رمضان مبارک میں کتنے قرآن پاک ختم کرنے ہیں۔ تو یہاں پہ میں کچھ ہمارے بزرگان دین ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان سے یہ باتیں جو منقول ہیں، تو یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ 3 دن کے اندر قرآن پاک کو ختم کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو اس کا طریقہ ہے وہ میں آپ کے سامنے اس کو بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں قرآن پاک کو بڑی تیزی کے ساتھ پڑھتا ہوں اور ایک رات میں پورا قرآن پاک میں ختم کر لیتا ہوں۔ تو جب آپ نے اس بات کو سنا تو آپ فرمانے لگے کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھوں، یعنی کہ ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے اس کو پڑھوں، نہ کہ جلدی جلدی پڑھوں، اتنی جلدی پڑھوں کہ میں قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھ ہی نہ سکوں۔ تو ہمیں اس بات کا یہ حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک کو جب آپ پڑھیں تو اس کو جو تجوید کے قاعدے ہیں ان کے مطابق پڑھا جائے۔ یعنی ایک بندہ بڑی سپیڈ کے ساتھ بڑی تیز تیز پڑھتا ہے اور تیز پڑھنے کی وجہ سے وہ قرآن پاک کے جو تلفظ ہے، جو تجوید کے قاعدے ہیں اس کے مطابق اس کو پڑھے ہی نہ۔ جلدی جلدی پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ بندہ تجوید کے ساتھ آہستہ پڑھے۔ جہاں اس نے قرآن پاک زیادہ ختم کرنا ہے، یعنی مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے جی میں نے ماہ رمضان مبارک کے اندر 5 قرآن پاک ختم کرنے ہیں یا 10 قرآن پاک ختم کرنے ہیں، تو وہاں پہ وہ 2 ختم کر لے، 3 ختم کر لے، لیکن اس کو تجوید کے قاعدوں کے ساتھ پڑھے، آہستہ آہستہ پڑھے گا تو اس کا اسے اجر اور ثواب اللہ رب العزت بارگاہ سے بہت زیادہ ملے گا۔ اور اگر وہ سپیڈ کے ساتھ پڑھتا ہے، جلدی جلدی پڑھتا ہے، تو وہ تلفظ بھی صحیح طریقے سے نہیں ادا کرے گا، وہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں ان کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھ پائے گا، تو اس پر اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر بھی نہیں ملے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھوں، یعنی ٹھہر ٹھہر کے اس کو پڑھوں۔ اور پھر آپ نے اس کے متعلق فرمایا کہ کس طرح ہم نے قرآن پاک کو ختم کرنا ہے، جو بہن نے سوال پوچھا ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں صحابہ کا جو عمل مبارک ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب ختم قرآن کرتے، یعنی قرآن پاک کی آخری سورت سورہ ناس کو پڑھتے، کل اعوذ برب الناس مالک الناس، یعنی آخر والی جو آیت پڑھتے من الجنۃ والناس، تو آپ اس پہ قرآن پاک کو بند نہیں کر دیتے، یعنی ختم کر کے رکھ نہیں دیتے تھے، بلکہ آپ جب سورہ ناس کو پڑھتے، سورہ ناس کو پڑھنے کے بعد ساتھ ہی آگے سورہ فاتحہ کو پڑھتے، اور سورہ فاتحہ کے بعد پھر آپ سورہ بقرہ کی جو پہلی آیات ہیں ہم المفلحون تک، یہاں تک آپ پڑھتے، پھر قرآن پاک کو آپ بند کرتے۔ یعنی یہ طریقہ ہے ختم قرآن کا۔ تو آپ قرآن پاک کی آخری جو سورت ہے سورہ ناس کے ساتھ سورہ فاتحہ کو اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کو ملاتے، تو یہ طریقہ ختم پاک ہے جس طرح صحابہ کرام نے کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو بھی منقول کیا جاتا ہے۔
تو یہ طریقہ ہے۔ اکثر ہمارے ساتھی قرآن پاک کو جب ختم کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، بس سورہ ناس پڑھی اور قرآن پاک کو بند کر دیتے ہیں، یعنی اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو آپ قرآن پاک کی آخری آیت کے ساتھ قرآن پاک کی ابتدائی آیات کو ساتھ ملا لیں، اس طریقے سے ختم قرآن کریں۔ یہ ایک طریقہ ہے جو بہن نے پوچھا ہے، تو اس طریقے سے صحابہ کرام جو ہے وہ ختم قرآن کرتے ہیں۔ اور دوسرا کام جو ہے، ختم قرآن پر دعاؤں کا اہتمام ہمیں ضرور کرنا چاہیے، اور یہ صحابہ کرام سے بھی منقول ہے۔ جب قرآن پاک ختم ہوتا تو وہ تمام صحابہ کو جمع کر لیتے جو ان کے پاس موجود ہوتے، تو اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ یا اللہ تیری توفیق سے، تیرے فضل سے، تیرے کرم سے ہم نے قرآن پاک کو ختم کیا ہے۔ اب ختم کرنے پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے، یا اللہ اس قرآن کا نور ہمیں عطا فرما، اس قرآن کے فیضان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما، اور پھر اس کے بعد باقی دعائیں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کریں، کیونکہ یہ قبولیت والا وقت ہے۔ جو دعاؤں کی قبولیت کے اوقات بتائے گئے ہیں ان میں ایک دعا کی قبولیت والا وقت یہ ہے کہ جب آپ تلاوت قرآن پاک کریں، ختم قرآن کریں، تو اس وقت آپ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طرح دعا کریں کہ آپ درود پاک پہلے پڑھیں، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اس طرح کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یا اللہ جو ہم نے قرآن پاک پڑھا ہے اس پر تو نے اپنی قدرت کاملہ سے ہمیں جو اجر و ثواب عطا کیا، یا اللہ اسے تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے فوت شدگان، اگر آپ کے والدین میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا ہے، آپ کے اہل خانہ میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا ہے، اور تمام امت مسلمہ کے لیے آپ دعا کریں کہ یا اللہ ہم نے یہ جو قرآن پاک ختم کیا ہے اس پر جو تو نے ہمیں ثواب عطا کیا ہے، اس ثواب کو ہم تیرے پیارے رسول کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ رات کو قرآن پاک ختم کرتا ہے تو صبح تک اللہ رب العزت کے فرشتے اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور جو بندہ صبح کے وقت ختم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے رات تک اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ قبولیت والا وقت ہے، اس میں ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ دو باتیں تھیں جنہیں ہمیں اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ جب ختم قرآن ہو تو سورہ ناس جب آپ پڑھتے ہیں تو سورہ ناس کے ساتھ آپ سورہ فاتحہ کو ملائیں، اور پھر جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں 5 آیتیں ہیں ان کو بھی ساتھ پڑھ لیا کریں۔ اور پھر جب قرآن پاک ختم ہوتا ہے تو قرآن پاک ختم ہونے پر آپ دعاؤں کا اہتمام کریں، خود بیٹھیں، اپنے گھر والوں کو ساتھ بٹھا لیں، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا کریں، کیونکہ یہ قبولیت والا وقت ہے۔ تو میری بہن نے جو سوال پوچھا تو مجھے امید ہے اسے اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اس ویڈیو کو میں آپ سے ہر ویڈیو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آگے شیئر ضرور کیا کریں، کیونکہ آپ کے ایک دفعہ شیئر کرنے سے بے شمار جو ہمارے ساتھی اس مسئلے کو نہیں جانتے ہوں گے انہیں بھی اس بات کا علم ہو جائے گا۔ تو جب انہیں علم ہوگا تو وہ اپنی اس بات کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ سے آپ کو بھی اور مجھے بھی اس بات کا اجر اور ثواب ملے گا۔ تو میں تمام ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں، اور جو بھی آپ کا کوئی سوال ہے اسے کمنٹ باکس کے اندر ضرور جو ہے وہ کمنٹ کریں۔ اور میں ان سے بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ ماہ رمضان کے اندر کیونکہ عبادت کا شوق ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے، تو یہ بھی لکھیں کہ کتنے آپ نے قرآن پاک ختم کیے ہیں۔ تو اس بات کو بھی آپ لکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی ماہ رمضان مبارک کی ان حسین ساعتوں سے مستفیض ہونے کی، اس میں اپنی بخشش کرانے کی، اللہ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی، عبادات کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔